سے یہ بتائیے گا کہ ورک فرام ہوم جو ہے یہ ظاہری بات ہم نے دیکھا کووڈ کے بعد بہت نارملائز ہوا ہمارے معاشرے میں پاکستان بھر کے اندر، اور ورک فرام ہوم کی ایک باقاعدہ ہفتے میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ آپ کو اجازت ہوتی بھی ہے، پھر مہینے پہ لے گئے کہ 1 دفعہ 2 دفعہ کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتی اس طرح کے حالات میں صرف بارشوں کی بات میں نہیں کر رہا، اور بھی جو دیگر معاملات ہوتے ہیں اس شہر کے اندر، مطلب لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی ہے اور بہت سے معاملات ہیں، اس کے لیے اس باقاعدہ اس کو نارملائز کیا جائے ورک فرام ہوم کی پالیسی کو. دوسری بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ بہت سے اطلاعات یہ آتی ہیں، شکایات یہ آتی ہیں کہ بہت سے ملازمین جو ہیں وہ ورک فرام ہوم کی پالیسی کو مس یوز بھی کرتے ہیں، تو اس کا بھی تدارک کیسے ہو؟ اچھا، ایجائل ورکنگ کا کانسیپٹ کووڈ سے پہلے بھی تھا. اچھے بڑے ادارے ملٹی نیشنل میں پریکٹس بھی کیا جاتا تھا. یہ ان اداروں کی بات کر رہی ہوں جہاں پر وہ اعتبار کرتے ہیں لوگوں پر کہ لوگ کام پر کریں گے. دیکھیں، یہ 2 قسم کے مائنڈ سیٹ ہیں. ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ پورا وقت آفس میں آئیں، 9 سے 5 وہ آفس میں موجود ہیں، بھلے سے وہ سگریٹ کے لیے سگریٹ زونز میں جا کے کھڑے ہوں یا گوسپ کر کے چائے پئیں، لیکن چونکہ کمپنی میں موجود رہیں تو ان کو تسلی رہتی ہے. دوسرا مائنڈ سیٹ کہتا ہے کہ وی ڈونٹ نو اینڈ وی ڈونٹ اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو اس. آپ ہمارے کام اور ہمارے پرفارمنس کے بیس پر ہم آپ کو ایویلویٹ کریں گے ریگارڈلیس آپ کتنے آورز ہیں. تو یہ 2 مائنڈ سیٹ ہیں ایکچولی. اور ایجائل ورکنگ کا کانسیپٹ ان آرگنائزیشن میں زیادہ پاپولر ہے، زیادہ رائج ہے اور ایکسیپٹ کیا جاتا ہے جہاں پہ پرفارمنس بیسڈ کلچر ہلو، آلریڈی دیے ہوئے ہیں، اسٹرکچرڈ آرگنائزیشنز ہیں اور وہ ان کو اچیو کر رہی ہوتی ہیں. جی جی، کیا جی مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جی آواز آ رہی ہے، جی جی کنٹینیو، جی جی جی. جی، یہ ان آرگنائزیشنز میں ایجائل ورکنگ اپریشیٹ کی جاتی ہے جہاں آرگنائزیشن میں پرفارمنس بیسڈ کلچر ہوتا ہے اور وہ اس کے بیسس پر لوگوں کو ایویلویٹ کرتے ہیں، نہ کہ اٹینڈنس کی بیس پر. اور فلیکسیبل ورکنگ جو ہے وہ ڈی آئی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پہلو ہے. جیسے آپ آج کل دیکھتے ہیں پیٹرنٹی لیوز کا کانسیپٹ ہے. لوگ پڑھنے جاتے ہیں تو 2 سال کی چھٹیاں بھی آرگنائزیشن اچھا انہیں سجا، دے رہی اگر اس ہوتی ہیں، یا وہ سچویشن میں جاب کے سلسلے میں چھٹیاں لیتے ہیں، ایک ہالیڈیز تو منٹ، آپ کو دی جاتی ایک ہیں. سوال لے تو لیجیے. جہاں پر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آرگنائزیشن فلیکسیبل ہے وہاں پر آپ بالکل اس سجا آپ طرح کو کا آواز آ پہلو رہی ہے؟ دیکھ سکیں گے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ایک سوال لے لیجیے گا. خاکم جی جی مدہان، اس بارش کی صورتحال میں کسی امپلائی کی موت ہو جاتی گھر جاتے ہوئے، تو ذمہ دار کون جی جی، ہوتا ہے اس کا؟ گروپ انشورنس دیتی ہے آرگنائزیشنز، لیکن انسانی جان کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. باوجود اس کے فلیکسیبل ورکنگ کو انکریج کرنے کے لیے ہی ہم ایچ آر فرٹرنیٹی میں باقاعدہ اور ریگولرلی سیشنز کنڈکٹ کرتے ہیں. کہ دیکھیے، مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ذرا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ لیبر انٹینسو جہاں پر کام ہے نا وہاں پر آپ چھٹی نہیں دے سکتے، لیکن جہاں پر بیک آفیسز ہیں فلیکسیبل ورکنگ وہاں پر ہو سکتی ہے. جہاں پہ ایچ آر جو ہے سپورٹ سروسز کے طور پہ کام کرتا ہے، ہیڈ آفس ہے، کارپوریٹ آفیسز ہے، وہاں پر تو فلیکسیبل ورکنگ آپ رائج کر سکتے ہیں. بٹ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ذرا لیبر کے ساتھ ذرا پرابلم ہو جاتی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کمپنسیٹری آورز مینجمنٹ کے اوپر دھیان دیتے، کیونکہ ہم ٹرانسپورٹیشن بھی نہیں دیتے. ٹو بی ویری آنیسٹ، اگر ہم ٹرانسپورٹیشن دیں بھی تو جو حالات تھے شہر کے اس میں سے ہم کیسے ہی گھر پہنچاتے تھے لوگوں کو، تو وہ بھی ایک چیلنج ہے اپنی جگہ. فلیکسیبل ورکنگ جو ہے آورز پورا ہونے پر یا ٹارگیٹ پورا ہونے پر اگر زور دیا جائے، ٹارگیٹ پورا ہونے پر، تو شاید اٹینڈنس والے میٹر کو ایچ آر بہتر طریقے سے بزنس کیس بنا کر لیڈرشپ کو پریزنٹ کر سکتا ہے اور اپروول لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ظاہری بات ہے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی پاکستان کے اندر ریگولیشنز نام کی تو کوئی چیز ہے بھی نہیں. کچھ ایسی اطلاعات بھی آتی ہیں ناظرین، بہت حد تک افسوسناک اطلاعات آتی ہیں کہ حکومت کے معاملات کسی نہ کسی بڑے سیٹ کے ساتھ ملے ہوئے بھی ہوتے ہیں. تو یہ پاکستان ہے اور ایک ڈیولپنگ کنٹریز کے مسائل ہیں.